پاکستان ماشاءاللہ ایک ہماری بڑی ٹیم ہے, بڑا ملک ہے, اور اس کی ایک کرکٹ کی ٹیم بہت بڑی ٹیم ہے, اور جس طرح سے مطلب ہم شامل ہوئے ورلڈ کپ میں, ہمیں بڑا یقین تھا, ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, بابر اعظم نے کہا کہ ہم تو ٹرافی لے کر آئیں گے, لیکن ہم سپر 8 میں بھی نہیں جا سکے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ مجھے تو افسوس ان لوگوں پہ ہے جو لوگ پاکستان کو سپر 8 یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ٹاپ 4 یا ٹاپ 3 میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں اپنے ملک کا انفراسٹرکچر, اپنے ملک کی گراس روٹ کرکٹ اور اپنے ملک میں موجود ٹیلنٹ جس پہ ہم نے ڈپینڈ کر کے ورلڈ کپ جیتنا یا دنیا کی پہلی 3 اسٹینڈنگز پہ جانا ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جو اڑتی چڑیا کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں منزل تک پہنچ جائیں گے, لیکن ہم اس کو فلائنگ کے تمام آرٹ سے راستے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا راستہ شروع ہوتا ہے آپ کی گراس روٹ کرکٹ سے, اس کا راستہ شروع ہوتا ہے آپ کی اسکول کرکٹ سے. جس ملک میں 2 کنال کے گھروں میں اسکول ہو وہاں پہ آپ کرکٹ پروموٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. وہاں پہ آپ کو انڈور گیمز پروموٹ کرنی چاہیے. یہ پاکستان میں جس طرح ہاکی کی تباہی ہوئی, لوگ آج تک پوچھتے ہیں ہاکی کہاں گئی. ہاکی کہیں نہیں گئی. ہاکی آج بھی ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہے. آج بھی ہمارے گجر خان کے لوگ اسی طرح ہاکی کھیلتے ہیں. آج بھی ہمارے فیصل آباد کے لوگ اسی طرح ہاکی میں اپنا نام اور اپنا عروج حاصل کر سکتے ہیں. ہم ان کو وہ دور واپس لا کے دیں جب وہ اپنے لوکل سٹی کے کراؤڈ کے سامنے ہاکی کھیلتے تھے تو ان کو ایک اپریسیشن ملتی تھی, ان کے خون میں ایک گرمائش پیدا ہوتی تھی. تو وہ یہ جو لوکل آڈینس آپ کے ساتھ چلتی ہے نا, یہ خون گرم رکھنے کا بہانہ ہوتی ہے, وہ آپ کو لے کے چلتی ہے. پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ شہر سے ضلع, ضلع سے ڈویژن, ڈویژن کے بعد آپ صوبہ, صوبے سے ملک میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اسکول کی ہاکی ٹیم بھی ہوا کرتی تھی, کرکٹ ٹیم بھی ہوتی تھی, انٹر اسکول بھی ہوتا تھا, انٹر یونیورسٹیز بھی ہوتا تھا, انٹر کالجز بھی ہوتا تھا. ہم نے تو اپنی زندگی میں اسکولز کرکٹ, کالج کرکٹ اور یونیورسٹی کرکٹ سے کرکٹ کا عروج دیکھا ہے. بالکل صحیح کالج بات سے ہے. جیسے ثقلین مشتاق, سعید اجمل نکلے ہیں, سول لائن سے وسیم اکرم نکلے ہیں, تو پراپر جو ہے امبریس کی جاتی تھی سپورٹس کالج میں. لیکن اب انفارچونیٹلی وہ سارے کرکٹر اگر نہیں بھی ان کالجز تک گئے نا تو منٹو پارک ضرور گئے. ہاں جی صحیح بات. ٹھیک ہے, منٹو پارک اس لیے گئے کہ وہاں کرکٹ ہوتی تھی. اب وہاں پبلک پارک ہے, ٹھیک ہے, پبلک پارک پہ کرکٹ آپ کھیل نہیں سکتے, بچوں کو وہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج پہلے اویلیبل ہوتا تھا, ایف سی کالج اویلیبل ہوتا تھا, لاہور کے ہر اسکول کے ساتھ, محلے کے ساتھ آپ کو کرکٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی تھی. میں تو آپ اینالسٹوں پہ اور آپ پہ بڑی حیرانگی ہے کہ آپ ٹیم کو تیسری پوزیشن پہ, دوسری پہ یا پہلی پہ دیکھ رہے تھے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بجائے کرکٹ ٹیم کو کرٹیسائز کرنے سے ہمیں اس ایڈمنسٹریشن, اس فیسلیٹیشن اور اس وزڈم پر کرٹیسائز کرنا چاہیے جو کرکٹ ٹیم کو جہاں تک پہنچانے کی وجہ بنی ہے. یہ بچے جو ہے نا, ان کی غلطیاں ہوں گی, بابر اعظم کی کوئی غلطی بھی ہوگی, شاہین افریدی کی بھی کوئی غلطی ہوگی, رضوان کی بھی مسٹیکس ہوں گی. کیا ہم نے ان کا سائیکولوجیکلی وہ ٹریٹمنٹ کیا کہ وہ ان غلطیوں سے دور ہو سکیں؟ ہم نے عامر پہ کوئی کام کیا ہے کہ وہ واپس آیا ہے تو ہم نے اسے بوسٹ اپ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اسے کرکٹ سے باہر رکھا ہے. ہم نے پوچھا محمد آصف کہاں چلا گیا, ہم نے پوچھا کہ سلمان بٹ کہاں چلا گیا. اگر جسم کا کوئی حصہ کسی بھی وجہ سے بیمار ہو جائے یا وہاں کوئی انجری ہو جائے, کیا اسے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں کرتا. اس کی گراس روٹ تک پہنچتے ہیں, اس کی گراس روٹ پہ جا کے اس کی پرابلم کو ورک آؤٹ کرتے ہیں. میں آج بھی اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کارکردگی اچھی نہیں دکھائی, میں اس لیے کہ وہ اس کے باوجود 24 کروڑ لوگوں کی بیشنگ سن رہے ہیں. لیکن وہ 24 کروڑ لوگ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ان حکمرانوں نے کیا کیا جن کے ذمہ داری تھی اس کرکٹ کو پروموٹ کرنا. آپ ان بچوں کو رولز ریگولیشنز دیں, آپ ان بچوں کو ٹریٹمنٹ دیں, آپ ان لوگوں کو مانیٹر کریں, آپ ان کو اکیڈمیز میں لے کے جائیں,
یہ صرف 12 کھلاڑیوں سے ملک کی کرکٹ ٹیم بن سکتی ہے؟ بالکل نہیں. 1200 کھلاڑی آپ کے پاس پائپ لائن میں موجود ہونے بالکل چاہیے. صحیح بات ہے. ڈومیسٹک انڈیا نے کیا کیا؟ انفراسٹرکچر تگڑا کیا, انفراسٹرکچر مضبوط کیا ہے. اب انڈیا کی کرکٹ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگلے 20 سال یہ جو ان کی انڈین پریمیئر لیگ ہے ان کو کرکٹر دے رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پی ایس ایل کے ذریعے سفارشی کھلاڑیوں کو پروموٹ کرتے ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں وہ کرکٹ کی ٹیم خرید لیتا ہے اور اپنی مرضی سے کھلاڑی کھلاتا ہے. اگر یہ کرکٹ کی خدمت ہو رہی ہے تو پھر تو اسی طرح ہی ہے. ابھی ایک کشمیر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے, جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس نے کرا لی ہے. اس سے پہلے وہ سندھ پریمیئر لیگ ہوئی ہے, جس کے پاس مال تھا اس نے مال کما لیا ہے. بزنس مین کے ہاتھوں میں کرکٹ آ گئی. بزنس مین کے ہاتھوں میں نہیں آئی. بزنس مین تو کبھی بھی پیسہ کماتا ہے پیسا لگا کے, وہ پیسہ اکٹھا نہیں کرتا. یہ تو جھاڑو مارنے آئے ہیں, یہ تو اڑتے ہوئے نوٹوں کو اکٹھے کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کرکٹ کی خدمت نہیں ہو رہی اس میں. لیکن دیکھیں ان کا کام پیسے اکٹھے کرنا ہی ہے, لیکن جنہوں نے ان کو پرمیشن دی ہے غلطی تو ان کی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب وہ اس کے بعد پاکستان کی اکانومی سے بھی 2-3 بلین نکال لیں گے. کبھی کسی سپانسر کو لے لیں گے, کبھی کسی سے پیسے لے لیں گے اور جیبیں بھریں گے, گھروں کو چلے جائیں گے. تو بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں اس انفراسٹرکچر پہ آپ نے کیا خرچ کیا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ پلیز, میڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ کرکٹ ٹیم کو بیشنگ نہ کرے, کرکٹ ٹیم کو بیک اپ کرے اور ان کو کہے کہ آ کے اس ملک میں کرکٹ کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز اقتدار کے عوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں, تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوتا کیا ہے. اصل میں ان بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آتے ہیں ایسے گھرانوں سے جہاں کی انکم 50,000, 1 لاکھ یا 2 لاکھ ماہانہ ہوتی ہے. جب ان کو 10 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے مہینہ نظر آتا ہے تو وہ بیچارہ بھی اپنے اسی فلو میں بہتا چلا جاتا ہے. تو اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے اپنے ماضی کی طرف دیکھنا ہے. تو یہ لیکن تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے نہیں کی. اگر ہم تربیت کریں, ہم کالج, یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان کے ایمبیسیڈر کے طور پہ ٹریٹ کریں. جو ایمبیسیڈر ہوتے ہیں نا, دنیا ایمبیسیڈر ہمیشہ بناتی ہے. ہیروز جو ہے نا بنتے نہیں ہیں, بنائے جاتے ہیں. ہیروز کو کرافٹ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ ڈیزائن کرتے ہیں. اے بی ڈی ویلیئرز کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ وہ ایک پروسیس کے تھرو آئے 2004 میں, 2013-14 میں ان کا نام بنا. نہیں, وہ آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں دنیا میں رول ماڈلز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کریں, ان کی بات کی ورت ہو. میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو ہماری وہ ملالہ ہے اس پہ انویسٹ کیا نا یو این نے. کیوں کیا؟ ایک پرٹیکولر کاز کے لیے کہ ایک وہ بیڈ ایریا سے ایک خاتون اٹھی, زخمی ہوئی, زخمی ہونے کے بعد آج وہ ایجوکیشن کے لیے یا اپنے ایریاز میں ریپرزنٹیشن کے لیے کام کر رہی ہے. ہم تو ہیرو بناتے ہیں, ساتھ ہی اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن جاتا ہے, لیکن ہم پہلے ہی ذمہ داری پوری کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے ٹانگیں, پاؤں, سب کاٹنا شروع کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ ٹیم جو کیا, جو کر سکتے تھے انہوں نے وہی کیا. اس سے اوپر کی ان کی کیپیسٹی نہیں تھی. مجھے ان سے کوئی توقع اس سے زیادہ نہیں تھی, لیکن میں آج بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں. میں آج بھی اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنے ملک کے قصور کو تسلیم کرتا ہوں اور ہمیں اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹیم پر بابر اعظم کو کرٹیسائز کریں گے, ڈی مورلائز کریں گے, ایک کرکٹر تباہ کر دیں گے. شاہین شاہ افریدی کو کرٹیسائز کریں گے, اس کی کرکٹ کو برباد کر دیں گے. دوسرا شاہین شاہ افریدی آپ کے پاس ہے, دوسرا بابر اعظم آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس دوسرا رضوان پڑا ہوا ہے, آپ کے پاس حارث پڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے نسیم شاہ پڑا ہوا ہے, جنہیں آپ ان کو نکال کے ٹیم سے نئی کرکٹ ٹیم بنا لیں گے. تو لہٰذا کون سی سرجری کہہ رہے ہیں نا, نیا ٹیلنٹ بھائی, سرجری کے لیے اسپیئر پارٹس ہونے چاہیے نا. اسپیئر پارٹس ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس تو یہ 11 نہیں پورے ہوتے, یہ 11 پورے ہوتے ہیں عماد وسیم جیسے زخمی کھلاڑی کو کھلا کے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, تو اس میں کس کا کیا قصور ہے؟ عماد وسیم کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ کوئی زبردستی تو ٹیم میں نہیں گھس گیا. جس سلیکشن کمیٹی نے چوز کیا, جو ٹیم اسے ٹور میں لے کے گئی, ٹور کے بعد
जानते हुए कि उसका घुटना इंजर्ड है और उसके बावजूद उसे कहा कि तुम बगैर रनिंग के चले जाओ, हाँ। 2 को सिंगल में कन्वर्ट कर लो, चौके को सिंगल में कन्वर्ट कर लो, खड़े होके बॉलिंग कर लो, तो मेरा मतलब है कि उसमें बेचारे इमाद वसीम का क्या कसूर है। अभी ये ज़र्फ नहीं हम में पैदा हुआ एज नेशन, यानी ये वैसे तो हम में मॉरल अथॉरिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर हम एक चीज में सुपर फिट नहीं है हाँ। तो हमें अपने आप को खुद विड्रॉ करना चाहिए। ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का तकाजा है ये, वैसे भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो देखें जी आईपीएल ने खत्म कर दिया, हाँ, ठीक है। नाउ द कमर्शियलिज्म में भी लेकिन ना मोरालिटीज की बाउंड्रीज होनी चाहिए और हमें उन्हें कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो लेकिन नहीं है ऐसी।